اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب محمد کے سامنے سنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو وہ حدیث بنی اسرائیل کی کس طرح سنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، عمل کا دار و مدار سب نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نیت اچھی نہ ہوگی تو پھر اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ سناتے ہوئے صحابہ کرام کو سبق دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 دوست تھے۔ 3 دوستوں نے ایک دن ارادہ بنا کے کہنے لگے آج ہم سفر پہ چلتے ہیں۔ سفر کے ارادے سے وہ نکل پڑے گھر سے، ساز و سامان بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ پہاڑ کے اوپر سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتی جگہ پہ آندھی آئی، طوفان آیا، بارش آنے لگی۔ جب بارش آنے لگی تو ساتھ ہی غار نظر آئی۔ تینوں دوست کہنے لگے یار طوفان زیادہ ہے، بارش زیادہ، کیوں نہ اس طرح کیا جائے، غار میں ٹھہر جاتے ہیں، جتنی دیر تک طوفان نہیں ٹھہرتا، جتنی دیر تک بارش نہیں رکتی ہم غار میں ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ 3 دوستوں نے ارادہ بنایا، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ وہ تینوں دوست جو ہے وہ غار میں چلے گئے۔ جب غار میں چلے گئے تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، طوفان آیا، تیز آندھی آئی۔ آندھی آنے کے ساتھ ایک بڑی چٹان غار کے منہ کے آگے آ کے ٹھہر گئی۔ جب غار کے منہ کے آگے بڑی چٹان ٹھہری تو غار کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ تینوں دوست پریشان ہو گئے۔ تینوں دوست کہتے ہیں زور لگاتے ہیں اور اندھیرا دور کرتے ہیں، روشنی باہر سے آ جائے گی۔ تینوں دوستوں نے زور لگایا، چوٹی کا زور لگایا۔ تینوں دوستوں نے اتنا زور لگایا، آخر آ کے تھک گئے، کہنے لگے یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر تینوں دوست کہنے لگے یار اس طرح کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اپنا عمل پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل کا اپنا بتاتے ہیں۔ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہتے ہیں یا اللہ اگر ہمارا وہ عمل قبول ہے تیری بارگاہ میں، اس عمل کی وجہ سے ہماری مشکل آسان فرما۔ تینوں دوست کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ ایک دوست کو کہا تو اپنا عمل اور اپنا جو کام کیا تھا وہ ذہن میں رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر وہ عمل قبول ہوا تو ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ ایک دوست نے کہا ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، آنکھیں بند کر کہتا ہے یا اللہ غفور الرحیم تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، زمین و آسمان بنانے والا تو ہے، چاند سورج ستارے بنانے والا تو ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی لا الہ الا اللہ کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ عبادت تیری کرتے ہیں۔ یا اللہ مگر میں نے ایک عمل کیا ہے، اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، یہ مشکل آسان فرما، یہ مشکل سے ہمیں چھٹکارا دلا۔ عمل سوچنے لگا، کہنے لگا یا اللہ میں بکریوں کا کاروبار کرتا تھا اور دودھ کا بیوار کرتا تھا، اور میرا یہ معمول رہا، میرا اتنا معمول تھا، جتنی دیر میں نے اپنے پاس بکری رکھی میرا یہ معمول رہا، جتنی دیر تک میں اپنے گھر میں جا کے اپنے بوڑھے والدین کو وہ دودھ نہیں پلاتا اتنی دیر تک اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاتا تھا اور اپنی بیوی کو بھی نہیں پلاتا تھا، اور فروختی بھی نہیں کرتا تھا۔ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا جب میں گھر آیا تو دیکھا تو والدین سو چکے تھے، آرام فرما رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا اٹھانا، جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے وہی دودھ کا پیالہ لیا، دودھ کا پیالہ لے کے سرانے پہ کھڑا رہا۔ آدھی رات گزر چکی، میرے والدین کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے آپ بیٹا ادھر۔ یا اللہ میں نے جب اپنے والدین کو دیکھا تو میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا، پھر بیگم کو پلایا، پھر میں نے لوگوں کو پہنچانا تھا پہنچایا۔ اس وقت میرے والدین نے دعا بھی کی تھی یا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور معمول میرا رہا ہے، اور یہ تیری رضا کے لیے میں عمل کرتا رہا تھا، والے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو اور بیوی کو پلاتا تھا۔ یا اللہ اگر یہ عمل تیری پاک بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس نے یہ دل میں یہ سوچا، نیت میں یہ سوچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی چٹان جو ہے وہ ہٹا دی، سوراخ نظر آنے لگا، روشنی تھوڑی سی ظاہر ہونے لگی غار میں۔ دوسرا دوست کہنے لگا اچھا میں بھی ابھی سوچتا ہوں، میں بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے یا اللہ غفور الرحیم تو ہے، یا اللہ ایک عمل میں نے بھی کیا تھا، میرے پاس مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، کام کرتا تھا، ایک دن اچانک ایسے ہوا وہ مجھے بتائے بغیر وہ چلا گیا۔
جب وہ چلا گیا اس کی جو اجرت بنتی تھی، اس کے جو پیسے بنتے تھے، میں نے وہ پیسوں کا کیا کیا، میرے ذہن میں یہ آیا یار وہ فلانا مزدور تھا، اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں، اس پیسوں کے اوپر میرا حق نہیں ہے۔ میں نے وہ پیسوں سے ایک بکری خریدی، پھر بکری سے بچے ہوئے، میرا ذہن یہ بنا جتنی دیر تک وہ نہیں آئے گا اس کے پیسوں سے جتنا بھی مال بنے گا، جتنا بھی منافع ہوگا، یہ سب جب بھی آ جائے گا اس کو میں دے دوں گا، یہ اس کے کھاتے میں ڈال دوں گا۔ یا اللہ جب وہ کافی عرصے بعد آیا، آ کے مجھے کہنے لگا میں آیا ہوں، ابھی میرے بازوؤں میں زہر نہیں ہے، میرے بازوؤں میں ابھی طاقت نہیں ہے، میں مزدوری نہیں کر سکتا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، ابھی میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو میری جو ایک مہینے کی جو اجرت بنتی تھی، تنخواہ بنتی تھی، وہ مجھے دے دے، کچھ دن میرے سکون سے گزر جائیں گے، لوگوں کے آگے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ جب وہ آدمی نے اس کی بات سنی، یا اللہ جب وہ آیا تو میں نے اس کو بولا یہ 5000 بکری ہیں، وہ یہ ساری تیری ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ بیلیں ہیں، یہ سب تیری ہیں۔ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کو ساری بکری دے دی۔ جب وہ میں نے اس کو بکری دینے کا ارادہ کیا، اس کو میں نے زبان سے یہ نکالا، وہ کہنے لگا یار میرے سے مذاق مت کرو، میں غریب آدمی ہوں، میرے سے مذاق مت کرو، مذاق تمہیں پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے اس کو کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میرا ارادہ تھا، میری ذہن تھا، میری نیت تھی، جتنا بھی منافع ہوگا وہ ایک نہ ایک دن جب تو آئے گا تجھے سونپ دوں گا، تیرے حوالے کر دوں گا، کیونکہ تیرے پیسوں سے یہ منافع ہوا ہے۔ یا اللہ یہ عمل اور یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر یہ کام تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، یا اللہ پھر ہماری مشکل کو آسان فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تھوڑی سی چٹان اور ہٹا دی، جب تھوڑی سی چٹان اور ہٹی تو روشنی زیادہ ہو گئی، جب روشنی زیادہ ہوئی تیسرا دوست کہنے لگا یا اللہ غفور الرحیم تو ہے، پہلے دوست نے بھی اپنا نیک عمل تیری پاک بارگاہ میں پیش کیا، تو اس کا عمل قبول کر چکا تھا، اس کی وجہ سے روشنی آ گئی، دوسرے نے بھی پیش کیا، اس کی وجہ سے بھی روشنی آ گئی۔ یا اللہ ایک عمل میں نے تیری خاطر میں نے بھی کیا ہے، میں نے بھی ایک عمل کیا ہے۔ ایک عمل اس طرح میں اپنے چاچا زاد بیٹی سے محبت کرتا تھا، ایک دن ایسا ہوا وہ جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے آئی تھی، میں بھی ادھر موجود تھا، ذہن بن گیا اور وہ بھی راضی تھی، میں بھی راضی تھا، محبت ہم ایک دوسرے سے کرتے تھے، پیار کرتے تھے، عشق کرتے تھے، یا اللہ اتنا محبت کرتے تھے، وہ مجھ سے بھی راضی تھی، میں بھی اس سے راضی تھا۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، پیسے بھی طے ہو گئے، میرے پاس پیسے بھی تھے، شہرت بھی تھی، میرے پاس عروج بھی تھا میرے اوپر، میں خوبصورت بھی تھا، اور میرے چاچا کی بیٹی بھی وہ بھی راضی تھی۔ یا اللہ اس چاچے کی بیٹی کے ساتھ جب ملاقات کا وقت آیا، اس نے بس ایک الفاظ یہ نکالے، راضی وہ بھی تھی، راضی میں بھی تھا، اس نے منہ سے ایک جملہ نکالا، یار اللہ سے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، شادی سے پہلے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، شادی سے پہلے یہ نکاح سے پہلے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ یا اللہ جب اس نے یہ بات کہی میرے دل میں خوف پیدا ہوا تیرا، یا اللہ جب میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا تو میں نے اسی وقت اپنے چاچے کی بیٹی کو بولا جاؤ تم چلی جاؤ، یہ کام آج کے بعد میں نہیں کروں گا جتنی دیر تک نکاح میں نہیں آؤ گی۔ یا اللہ یہ کام میں نے یہ تیرے خوف کی وجہ سے یہ زنا چھوڑ دیا، پیسہ بھی میرے پاس تھا، یا اللہ میرے پاس مہلت بھی تھی، میرے پاس نہ شہرت بھی تھی، ہر چیز میرے پاس تھی، اس کے باوجود تیرا خوف میرے دل میں جب بیٹھا میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل تیری پاک بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں مصیبت سے چھٹکارا صاف فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس نے یہ بات کی، تینوں دوستوں نے اپنا عمل پیش کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی مشکل آسان کر دی، تینوں کی مشکل آسان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بعض اوقات انسان کو، آدمی کو، نیک آدمی کو اپنا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا چاہیے، گر گرا کے رو کے کہنا چاہیے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے وہ فلانا عمل کیا تھا، اگر وہ عمل تجھے قبول ہے، وہ تیری پاک بارگاہ میں شرفی قبولیت ہے تو اس عمل کے بدلے مجھے معاف فرما، مجھے مصیبت سے چھٹکارا صاف فرما۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار سب نیت کے اوپر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں قبول ہوگا، اگر نیت اچھی نہیں ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ نیت اچھی ہوگی، ایک کھجورہ کا دانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر نیت اچھی نہیں ہوگی، دکھلاوا ہوگا بس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا چاندی احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھجور کے دانے کے برابر بھی اس کو اجر عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔